سر ایران اور امریکہ ایک بار پھر آمنے سامنے، دونوں سائڈوں نے دوبارہ جنگ چھیڑ دی اور دونوں سائڈوں نے اسلام آباد MOU بھی ختم ہونے کا اعلان کر دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی؟ جنگ شروع ہو جائے گی نہیں، جنگ تو شروع ہے، مسلسل تیسرا دن ہے، مسلسل 3 دن 3 راتوں سے امریکہ کی جانب سے بمباری کی جا رہی ہے اور بڑی شدت کے ساتھ کی جا رہی ہے اس بار نا. اور ماضی سے ہٹ کر کچھ انہوں نے سوسائڈر جو ہیں بورڈز جو ہیں وہ بھی امریکن سے پہلی بار انٹروڈیوس کروائی ہیں. آن دا ادر سائڈ ڈفرینٹ جو اہداف ہیں ان کی جو ملٹری انسٹالیشن ہے، جو پیٹرولیم مصنوعات کی سے ریلیٹڈ جو ریفائنریز وغیرہ ہیں ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ کوسٹل لائن کے اوپر جو ان کی چوکیاں ہیں وہ اس بار زیادہ ہدف ہے امریکہ کا. اس سے پہلے جو بمباری ہوئی تھی، جو سیز فائر ہے MOU اسلام آباد MOU سے پہلے، اس میں زیادہ تر فوکس جو ہے وہ ایران کے اندر تہران جو بڑے شہر تھے ان کو بھی رکھا گیا تھا نا، ادھر بھی بمباری ہو رہی تھی. لیکن اس بار جو زیادہ فوکس ہے وہ جو جزائر ہیں جہاں پہ ان کا پیٹرولیم مصنوعات کا انفراسٹرکچر ہے، جہاں پہ ملٹری انفراسٹرکچر، اور جو کوسٹل لائن ہے جہاں پہ ان کی چوکیاں موجود ہیں، جہاں سے وہ فائر کر سکتے ہیں، جہاں پہ اسٹریٹ آف ہرمز میں ٹینکرز کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اصل اس ٹائم امریکہ کا جو فوکس ہے، دیکھیں نا کتنی مضحکہ خیز بات ہے. شروعات کی تھی امریکنز نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو مطلب کہ جواز بنا کر اٹیک کیا تھا. ڈی کیپیٹیشن بھی یہی ریزن تھی، رجیم چینج کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں. لیکن ابھی جناب وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پس پش چلی گئیں. لیکن اس ٹائم سارا جو فوکس ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے، جو وجہ تنازع ہی نہیں تھی. جب ایرانی کہتے تھے بند کر دیتے، امریکہ کہتے کیسے بند کریں گے، ہمیں اتنی ہماری جناب ہماری جو سمندروں میں ہماری اتنی بالادستی ہے تو کچھ کر ہی نہیں سکیں گے. تو وہ انہوں نے جو سرپرائز دیا. اب ٹرمپ بات کر رہے ہیں کہ 20% جو ہے وہ جتنے بھی جہاز گزریں گے، جتنی مالیت کا اس کے اوپر سامان ہوگا، اتنے ان کو امریکہ کو دینے پڑیں گے. تو ایرانیوں نے جواب دیا تو امریکہ تو بہت زیادہ چارج کر رہا ہے، ہم اسے کم پہ معاملہ کر لیں گے، لیکن ہم کچھ نہ کچھ ٹول لیں گے صحیح. اب مسئلہ سارا آن پھنسا ہے آ کے ٹول کے اوپر کہ ٹول لینا ہی لینا ہے. ایران نے اس بار تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایک انیشیٹ ایران کی جانب سے ہوا نا کہ 7 روزہ سیز فائر کے اوپر سیز فائر پلس کہہ لیں، یہ صورتحال تھی کہ آیت اللہ علی خامنئی صاحب کا جسد خاکی جو ہے وہ 7 روزہ تقریبات تھیں. امریکنز کے ساتھ مل کے ان کی بات ہوئی کہ دونوں جانب سے کسی قسم کی اشتعال انگیزی نہیں ہوگی. امریکنز بھی مان کے کچھ نہیں ہوا. ایرانیوں نے 3 ٹینکر کو نشانہ بنایا، جس کے بعد اب ٹرمپ نے کہا یہ کیا ابھی تو مذاق ہے. پھر ان کو بھی موقع ملا اور وہ اپنا فل فلیج جو ہے اس ٹائم اپنی جو پاور ہے اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں. تو اس بار تھوڑا سا ملبہ ایران کے اوپر بھی آ رہا ہے کہ پاکستان کی کوششوں سے، قطر کی کوششوں سے، عمان کی کوششوں سے چیزیں ہم نے کچھ نارملائز کر دی تھیں. MOU سائن ہو گیا تھا. اب آپ کی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کے معاملات تھے. آپ نے 47 سالوں سے ڈفرینٹ کی سینکشنز آپ لوگ جو ہے بیئر کر رہے ہیں. آپ کے جو ایسٹس تھے وہ ڈی فریز ہونے کی بات ہو رہی تھی. 300 بلین USD کا انفراسٹرکچر، اور وہ آپ کو اس طرح کی چیزیں ملنا شروع ہو رہی تھی. انڈر دی ٹیبل آپ نے UAE سے اربوں ڈالرز لے لیے. تو اب بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو آپ کی فیور میں تھیں. آپ دنیا میں فاتح بھی تھے، دنیا میں مظلوم بھی تھے. امریکنز جو ان کو مشکلات کا سامنا تھا نا، ود ان امریکہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا. مطلب کہ پبلکلی ٹرمپ کو کرٹیسائز کیا جا رہا تھا. نیٹو اس کے ساتھ نہیں تھی، یورپین یونین اس کے ساتھ نہیں تھی. تو میرے خیال سے ابھی جو دوبارہ سے ایسکلیشن ہے اس کے اندر امریکہ ایک نئی تیاری کے ساتھ نظر آ رہا ہے. اچھا سر، آپ نے بات کی کہ امریکہ زیادہ تیاری کے ساتھ نظر آ رہا ہے اس بار، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایران کو جو ماضی میں فیور مل رہی تھی اب وہ ایک ہمدردی کا ایلیمنٹ تھا نا ایران کے لیے ماضی میں، وہ تھوڑا کم ہوا ہے. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اس بار دنیا کہہ رہی ہے کہ بڑی مشکل سے آل دو اگریسر امریکہ تھا، امریکہ نے اگریشن کیا، ایران نے جس طرح جواب دیا دنیا کو ششدر کر دیا کہ ایران ان کا ریزالو دنیا دیکھ کر پریشان، ان کی انٹرنیشنل اسٹینڈنگ جو ہے بدل گئی. جس طرح ہم اکثر بات کرتے ہیں مار کے حق کے بعد انڈیا کے ساتھ جو ہم نے انڈیا کا حال کیا تو دنیا میں جو ہمیں پذیرائی ملی وہ ایک الگ نوعیت کی تھی. اس طرح ایرانیوں کی بھی اسٹینڈنگ بدل گئی دنیا میں، ٹھیک ہے نا. عرب حیران تھے، اب تو عربوں کو اپنا خطرہ پڑا ہوا تھا. امریکہ بڑا پریشان تھا، امریکہ کو وے آؤٹ چاہیے تھا جنگ میں سے نکلنے کا. تو آپ جناب، اور ساری چیزیں آپ کی فیور میں تھی. جو 14 پوائنٹ تھے 10 تو سیدھے آپ کی فیور میں تھے. تو ساری باتیں تو آپ کی مانی جا رہی تھی. تو پھر آپ نے بھی تھوڑا سا ابھی کہہ لیں کہ کیلکولیشنز ٹھیک کرنی تھی نا، آپ نے بھی چیزوں کو بہتر لے کے چلنا تھا. اب جو اسٹریٹ آف ہارمز والا مسئلہ ہے اس کے اوپر امریکہ پلے کر رہا ہے، اس کے اوپر آپ کا جو عرب ورلڈ ہے وہ پلے کر رہا ہے. وہ یورپین یونین کو بھی جا کے کہہ رہے ہیں دیکھیں ارے کیا تماشا لگا. UNO میں بھی جا رہے ہیں دیکھیں کیا تماشا لگا ہوا ہے، انٹرنیشنل واٹر ہے، یہاں سے کوئی کنٹری ٹول کیسے لے گی. پورا کوئی اسٹریٹ آف ہارمز جو 35 کلومیٹر کی جو پٹی ہے یہ پوری کوئی ایران کا کنٹرول تو نہیں ہے نا. ایک اس کی جو جنوبی سائڈ ہے غالباً وہ تو جناب بنتی ہے عمان کے حصے کا علاقہ ہے. اب عمان کے پاس سے بھی اگر کوئی شپ گزر رہا ہے، کوئی ٹینکر گزر رہا ہے تو ایرانی اس کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. تو اب یہ مسئلہ اسٹریٹ آف ہارمز کا بن گیا. اب جب دوبارہ سے ایسکلیشن شروع ہوئی ہے، ٹرمپ ترکیے میں موجود تھے، نیٹو جو سربراہ اجلاس ہے وہ وہاں پر ہو رہا تھا. اس ٹائم پیریڈ میں ایران کی جانب سے اسٹریٹ آف ہارمز میں 3 ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا. تو شاید نیٹو کی بھی سپورٹ جو ٹرمپ کو پہلے نہیں تھی حاصل، اب وہ ٹرمپ کچھ نہ کچھ وہ بھی لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو اس کی ایک عکاسی آپ کو نظر آ رہی ہے. پاسداران انقلاب IRGC جو ہے اس کو کالعدم جماعت اور کیا کہہ لیں کہ اس کے اوپر کیا پابندیاں لگا دی ہیں برطانیہ نے، جو پہلے نہیں تھی. کھل کر مزید برطانیہ بھی ساتھ آ گیا ہے.
تو عرب ممالک بھی کھل کر اب سامنے آ گئے ہیں. اس بار ایک اسٹریٹجی میں امریکہ جو ہے وہ اگریسو ہے, لیکن ایران اتنا اگریسو نہیں نظر آ رہا. اسرائیل کی جانب ابھی تک ایک آبجیکٹ بھی فائر نہیں ہوا. اسرائیل پورا جو وجہ تنازع جسے شروع کیا تھا وہ بالکل سائڈ لائن ہو کے بیٹھا ہوا. امریکہ جنگ لڑ رہا ہے, ابھی عرب ممالک جنگ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب عرب ممالک بھی ایگزاسٹ ہو گئے ہیں. کچھ دن پہلے خبریں آئی تھیں کچھ کہ امریکہ نے کہا کل رات سے ہم نے تو کوئی حملہ ہی نہیں کیا, لیکن ڈفرینٹ تنصیبات پہ حملہ ہوا تھا. وہ بتایا جاتا ہے بحرین اور کویت نے کیا ہوا ہے. تو یہ کچھ جو ممالک ہیں ان کے پاس بھی ویپن تو موجود ہے نا, کچھ نہ کچھ فوج تو ان کے پاس ہی موجود ہے. امریکن یورپین اسلحہ تو ان کے پاس بھی, میزائلز تو ان کے پاس ہی موجود ہے. اب یہ بھی اگر ایگزاسٹ ہو جائیں گے تو اسرائیل کا جو پلان تھا نا وہ اس پلان کی جانب آگے بڑھے گا. تو شاید یہ وہ ریزن ہے کہ مسلم دنیا میں بھی اور کئی دیگر جو ریجن ہیں جو چاہ رہے تھے کہ جنگ نہ ہو, دنیا کی کوئی اکانومی ہل کے رہ گئی تھی, اب وہاں پہ ایران اپنی حمایت جو اس کی کچھ کمی آ رہی ہے. کچھ پاکستانی بھی کب تک کھڑے رہیں گے نا. پاکستان نے MOU کروا دیا آپ کا بڑی مشکل سے, مطلب چیزیں مینیج کر کے دیں, لیکن اس کی پاسداری نہیں ہوئی. امریکنز نے بھی کچھ نہیں کی, ایران نے بھی کچھ نہیں کی, لیکن ایران نے کچھ زیادہ کہہ لیں کہ بہت ساری جگہوں پہ آگے آ کر کھیلا ہے. تو شاید وہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ایران کی جو ہمدردیاں اس کے لیے ماضی میں تھیں اس سے ذرا کچھ کم ہے, اور شاید یہی ایک ریزن ہے. اور شاید اب کچھ کیپیسٹی اور اس کا بھی فقدان ہے. اب اس طرح سے ایران کی جانب سے نہ آپ کو ڈرونز نظر آ رہے ہیں, نہ اس طرح کی آپ کو میزلز نظر آ رہے ہیں. ایک ریسٹرین بھی نظر آ رہا ہے ایران کی جانب, لیکن پھر بھی عرب ممالک کو ہٹ بھی کیا جا رہا ہے. کر تو عرب ممالک کو ہٹ کرنا نا, اپنے وہاں پہ امریکن جو انسٹالیشن ہے اسی کو نشانہ بنانا ہے. امریکہ تک تو میزلز پہنچ نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ریزن ہے, اور یہ جنگ مزید ایکسپینڈ ہوتی ہوئی مجھے نظر آتی ہے. اچھا سر, سعودی اور یمن بھی آمنے سامنے ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے پہ حملہ شروع کر دیا, لیکن اس میں پاکستان کے ساتھ جو سعودی عرب کا ایک پیکٹ ہے کہ پاکستان پہ یہ ایک نیا محاذ ہے, یہ ایک نیا محاذ ہے. اور اس محاذ کی ریزن پھر پیچھے ایران اور مبینہ طور پر جو ایران پہ الزام لگتا رہا ہے اس کی پراکسیز. حوثیز جو ہیں, اب یمن بھی دو حصوں میں منقسم ہے. ایک پہ وہاں پہ ان کی جو حکومت اس کی عملداری ہے جس کو سعودیز بھی سپورٹ کر رہے ہیں, اور زیادہ سے جو دوسرا پارٹ ہے غالباً ساؤدرن کے یہ اس طرح کا ایریاز ہیں ڈفرینٹ جو ہے, سنا اور جو دیگر علاقے ہیں وہ حوثی جو ہے ان کے کنٹرول میں ہیں, اور ان کو جناب بیک کر رہا ہے ایران. اب بالکل آپ سعودیہ کے بارڈر کے اوپر حوثیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایران کی جو پراکسیز ہیں یہی تو اس کے اوپر ایک بڑا الزام لگتا رہا ہے کہ آپ لیبنان کے اندر اپنی پراکسیز کے چلائے ہوئے ہیں, آپ عراق میں, آپ سیریا میں, اور آپ یمن میں, اور دنیا کے ڈفرینٹ مطلب کئی ریجن میں ایک سافٹ قسم کی پراکسیز کے والا معاملہ بھی آپ پہ الزام لگتا ہے کہ آپ اپنے سیکٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں. تو اب سعودی عربیہ نے وہاں اٹیک کیا مبینہ طور پہ, لیکن وہاں کی گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے کیا, ایئر بیس کو نشانہ بنایا, جس کے جواب میں کل حوثیوں نے جو ہے سعودی عربیہ کا ابھا ایئرپورٹ ہے اس کو نشانہ بنایا. اب یہ چیزیں اگر آگے بڑھتی ہیں تو اس میں پاکستان کو آنا پڑے گا, کیونکہ ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک پیکٹ ہے. 2014 میں اس پہ حالات ذرا زیادہ خراب تھے. 2014-15 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی اس ٹائم گورنمنٹ تھی, اس ٹائم بھی سعودی عربیہ نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں ذرا فوج بھی دیں, یہاں پہ تعینات کریں, اور یہ حوثی والا معاملہ بڑے تنگ تھے سعودی. آئے دن کوئی نہ کوئی آئل فیلڈ کے اوپر جا کے ڈرون میزلز لگ رہا ہوتا تھا, ان کو وہاں پہ وہ کیپچر کر بھی لیتے تھے, مطلب آپ کا وہاں پہ جو ڈفرینٹ جو اس طرح کے جو انٹرسیپٹر لگے ہوتے اس کے ذریعے, لیکن بہت سارا نقصان پھر بھی ہو جاتا تھا. پاکستان نے اس ٹائم جو ہے پہ فوج بھیجنے سے انکار کیا تھا, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پارلیمنٹ میں لے آئے تھے, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, بلکہ کہا جاتا ہے کہ سعودی اوفینڈ بھی ہوئے تھے, ناراض بھی ہوئے تھے. لیکن ابھی تو ہم نے باقاعدہ طور پہ ایک پیکٹ کیا ہے نا سعودیہ کے ساتھ, اور اناؤنسڈ ہے کہ سعودی عربیہ پہ حملہ, پاکستان پہ حملہ, تو یہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. ہم نے وہاں پہ ایئر بیسز کے اوپر اپنے پورے کے پورے اسکواڈن جو ہیں وہ بھی تعینات کیے ہوئے ہیں, ہم ان کو ٹیکنیکل سپورٹ بھی دے رہے ہیں, ہم جو ڈرون سے ریلیٹڈ انٹرسیپٹر ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی ان کو ہم جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, تحفظ بھی کر رہے ہیں, اور ہماری فوج بھی وہاں پر موجود ہے. تو اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پاکستان کو اس میں کہیں نہ کہیں کہہ لیں کہ انوالو ہونا پڑے گا. ہوپ سو ایسا نہ ہو, لیکن اینڈ وہی ہے نا, اینڈ وہی ہے. یہ پورا جو اسرائیل کا ایک پلان تھا کہ عربوں کو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر خود سائڈ پہ بیٹھ کے تماشا دیکھیں, فی الحال بظاہر نظر بھی یہ آ رہا ہے کہ اس ٹائم اسرائیل جو ہے اسپیکٹیٹر بنا ہوا ہے بالکل سائڈ پہ. دیکھیں نا, کہیں ایک میزل بھی جس طرح میں نے پہلے کہا ہٹ نہیں کیا, ایران نے اسرائیل کی جانب نہیں بھیجا. ابھی حالیہ اسکلیشن میں 1 ہفتہ گزر چکا ہے, لیکن عرب ممالک جو ہیں وہ نشانہ ہے. اور اب عرب اگر جواب دیتے ہیں تو یہ آپس میں ان کی ایک جنگ, اور سعودی عربیہ, یمن, وہ محاذ بھی گرم ہو گیا. تو اس ریجن کے اندر جنگ لگتی مجھے نظر آتی ہے. شاید اتنی بڑی نہ ہو, لیکن اتنا ہے کہ اس ریجن کی اکانومی کو وہ افیکٹ کرے گی, اور جن اس ریجن کے ممالک کے اپنے تعلقات ہیں اس کو افیکٹ کرے گی. شاید کہ فل فلیج وار نہ ہو, اور شاید یہ طویل عرصہ چلے. ایسا نہیں ہوگا کہ 4 دن میں ختم ہو جائے گی. یہ ہلکی آنچ پہ ایک دوسرے کے اوپر لگے رہیں گے, اور یہی شاید اسرائیل کا ڈریم تھا کہ جناب وہ خود اسپیکٹیٹر بن جائے اور یہ کنٹریز آپس میں لڑتی رہیں.